یہ جو آپ کے جو سوال کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے اس میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ قرآن و سنت یا قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں ہے، وہاں پہ کوئی شبہ اس کے بارے میں پیدا کیا ہو، بلکہ کچھ آراء ایسی آ گئی ہیں کہ جس کے بارے میں جو ہے یہ اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے، تو اس میں جو فقہاء ہیں ہمارے مجتہد ہیں مجتہدین، ان کیا جو ہے وہ مختلف آراء ہو جاتی ہیں۔ امام مالک کے ہاں جو ہے وہ کتا حلال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے یہ اس زمانے میں موجود تھا اور یہ جو ہے وہ اس فہرست میں بیان نہیں کیا گیا اور اس کا ذکر بھی کیا مگر اس کو کہیں حرام نہیں قرار دیا گیا۔ فرض کریں گے ایک علاقہ ہے جہاں پہ امام مالکی سے متاثر لوگ موجود ہیں اور ان کے فقہ کو فالو کر رہے ہیں اور وہ کتا کھا رہے ہیں، تو آپ کتا بھی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں پھر یہ آپ کی طبیعت پر جو ہے وہ منحصر ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ایک مزاج بنا ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ کراہت کھاتی ہے طبیعت نا، اور بعض لوگ اس کو جو ہے نا وہ خبائث کی فہرست میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ آپ کی تو جو ہے وہ آپ کی اپنی پھر انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر جو ہے آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا کہ آپ اس کو کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مالک کا جو آرگومنٹ ہے اس کے اندر جان ہے اور وہ جو ہے کافی اسٹرانگ ہے، تو آپ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔